بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد عبد الرحمن الحسنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبد الرحمن الحسنی۔ میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں یہ ویڈیو ہے، میں نے اس سے پہلے جو پارٹ 1 ہے اس کی ڈیٹیل سلیبس کے حوالہ سے ساری تفصیلات میں نے دے رکھی ہیں۔ پارٹ 2 کے حوالہ سے ترتیب کچھ تفصیل نہیں تھی یا کم تھی، تو کافی سارے اسٹوڈنٹس نے کہا تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنانی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، جی سی فیصل آباد یعنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ BZU بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، تو یہ جو پنجاب کی جو مین یونیورسٹیز ہیں ان میں جی سی فیصل آباد ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو یا سرگودا یونیورسٹی، ان تین کا سلیبس تو بالکل ہی سیم ہے۔ اور BZU اور جو اپنا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والے ہیں ان کا تھوڑا سا فرق ہے، کوئی 10 سے 12%، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے سلیبس سب کا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ فرق ہے بھی تو وہ اندر صرف کہیں کوئی اشعار میں ہوگا تھوڑا بہت، یا نثر میں اگر کہیں کوئی ڈرامہ ہے تو کہیں دوسرا ڈرامہ ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، باقی چیزیں سیم ہی ہیں۔ تو جو آپ کا پارٹ 2 ہوتا ہے، جو دوسرا سال دوم ہوتا ہے، اس کے اندر جو پیپر ہوتے ہیں، چونکہ سال اول میں تو آپ لازمی پیپر لاکھ کر آتے ہیں، تو سال دوم میں آپ کو اختیاری مضامین کے حوالہ سے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کس موضوع کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ تفصیل دیکھ لیں، ایک پیپر علوم اللسان کا ہے، علوم اللسان اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسرا پیپر الشعر العربی ہے، تیسرا تاریخ الادب العربی ہے، اور چوتھا پیپر جو آگے آپ کا آپشنل ہے چوتھا، اس میں آپ کے پاس جو آپشن ہوں گے وہ منہج البحث و تحقیق ہوگا، یعنی تھیسس سے ریلیٹڈ، اللسانیات کے نام سے آپ رکھ سکتے ہیں، جس کو ہم علم اللغہ الحدیث آج کل کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اس میں ترجمۃ النصوص باللغتین رکھ سکتے ہیں، دو زبانوں کے درمیان ترجمہ عربی اور انگریزی کے درمیان جو رکھ سکتے ہیں۔ الثقافت العربیہ نامی جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا تاریخ اسلام بھی رکھ سکتے ہیں، اور الادب العربی فی الاندلس بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جو پانچویں آپ کے پاس آپشن ہے اس پہ آپ کتابت البحث العلمی یعنی تھیسز رکھ سکتے ہیں، پراپر 100 نمبر کا تھیسز رکھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اللغہ العربیہ والحاسوب، کمپیوٹر اور کمپیوٹر کی عربی زبان یہ رکھ سکتے ہیں۔ الادب المقارن یعنی عربی اور اردو دو زبانوں کا باہمی آپس میں تقابل اور ادب مقارن وہ رکھ سکتے ہیں۔ الادب العربی فی شبہ القارہ یہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور الادب الاسلامی جو ہے یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی چوتھے پیپر میں بھی آپ کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں، اور پانچویں پیپر میں بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ اگر کوئی بندہ ساری ویڈیو نہیں دیکھتا تو میں شروع میں ہی آپ سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اچھا یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کچھ جو ہے وہ یونیورسٹیز جیسے کہ سرگودا یونیورسٹی کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر منہج البحث و تحقیق بالکل رکھ ہی نہیں سکتے سرے سے، اور نہ ہی کتابت البحث العلمی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ چیزیں رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ لسانیات بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ترجمۃ النصوص ہے، تاریخ الاسلام ہے، الثقافت العربیہ، یہ چیزیں یہاں موجود ہیں، تو اس میں سے بھی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں اور آپ رٹا بیس میں، آپ رٹے کی بنیاد پہ نمبر لینا چاہتے ہیں، اور آپ کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت انگریزی کے ساتھ ہاؤ نہ ہو ہے، جیسا کہ اکثر لوگ جو ایم اے عربی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ وہ ترجمۃ النصوص باللغتین رکھ لیں۔ یہ آسان ہے، چند پیرے ہوتے ہیں، اور وہ مخصوص پیرے ہیں، تقریباً کوئی 8 سے 10 پیرے وہ ایسے ہوں گے کہ جو آپ رٹ لیں گے، ان کی عربی بھی رٹ لیں گے، ان کی انگریزی بھی رٹ لیں گے، تو آسانی کے ساتھ انہی پیروں میں سے سوال آئے گا، وہیں آپ لکھ کے پورے نمبر یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ثقافت عربیہ کی، اس میں عربی کلچر ہے، اس میں عربی 22 ملک ہیں، ان کی لوکیشن، ان کا جغرافیہ، ان کی تفصیلات ہیں، ان میں تیل کے حوالہ سے کیا ہے، عرب ملکوں میں ہوتا کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ثقافت عربی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع ذرا ضخیم ہے، لیکن اگر
کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب سعودیہ عربیہ میں یا عرب ممالک میں رہ چکے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پیدائش ہوتی ہے اور وہ پھر آتے ہیں پاکستان، تو وہ پھر یہاں سے ایم اے عربی کر رہے ہوتے ہیں، جن کے والدین شروع سے وہاں شفٹ ہیں. تو ایسے لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ ثقافتی عربیہ کریں، وہ ان کو بھرپور نمبر دے گی. تیسرے نمبر پہ جی تاریخ الاسلام کا پیپر بھی ہوتا ہے. تاریخ الاسلام یہ پیپر یہ اس بندے کو فائدہ دے گا رکھنے کا کہ جو بالکل پڑھنا نہیں چاہتا اور تکا لگانا چاہتا ہے، تو وہ اگر تاریخ اسلام بھی رکھ لیتا ہے تو یہ ہے کہ تاریخ اسلام آپ کو فیل نہیں ہونے دیتا. اگر آپ کا تھوڑا بہت نالج ہے، یا جیسے علماء کرام ہوتے ہیں اکثر ایم اے عربی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ ترجمۃ النصوص کی بجائے تاریخ اسلام رکھ لیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انہیں سپورٹ کریں گی. اور جہاں تک الادب العربی فی الاندلس کی بات ہے، تو اس کے حوالہ سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہادت العالمیہ کرتے ہیں اور کر کے پھر وہ ایم فل کر لیتے ہیں، اور ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں، اور پھر انہیں خیال آتا ہے کہ یار ہم نے ایم اے عربی تو پراپر کیا ہوا نہیں ہے، شہادت العالمیہ پہ ایکولنس لے کے آئے ہیں، تو پھر وہ بی اے کی بیس پہ ایم اے بھی کر لیتے ہیں پرائیویٹ کی. آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ نے ایم فل شہادت العالمیہ بیس پہ کیا ہے، کیونکہ جب آپ پچھلی ڈگری کرتے ہیں تو اس سے اوپر والی منہدم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر وہ ایسا کوئی بندہ ہو تو اسے میں الادب العربی فی الاندلس کا مشورہ بھی دوں گا کہ وہ یہ رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، کیونکہ آپ ایم فل پی ایچ ڈی میں یہ ٹاپک پڑھ آتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو زیادہ مشکل نہیں پیش آتی. جہاں تک پانچویں پیپر کی بات ہے، تو پانچویں پیپر میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سرگودا یونیورسٹی میں تو یہ آپشن نہیں ہے، جی سی میں بھی یہ آپشن نہیں ہے، تو میکسیمم یونیورسٹیز میں آپشن نہیں ہے، لیکن سنا ہے پنجاب یونیورسٹی میں یہ آپشن موجود ہے. تو آپ اس آپشن کو، اگر آپ نے ایم فل کرنا ہے اور آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور آپ کا ایک خواب ہے، آپ کا ایک ویژن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس سبجیکٹ میں آگے جانا ہے اس انداز سے، تو پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے، جہاں اگر پنجاب یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو آپ منہج البحث و تحقیق رکھ لیں، بالکل آنکھیں بند کر کے ایک پیپر یہ رکھیں، اور اس کے ساتھ کتابت البحث العلمی تھیسز لے لیں اور اس پہ محنت کریں، ٹائم دیں اس کو، تو پھر تو آپ کچھ اور دیکھیں نا. اگر آپ وہ نہیں رکھنا چاہ رہے تو پھر میں اس صورت میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے جی کہ جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو آپ آسانی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ الادب المقارن رکھ لیں، لیکن یہ بھی اتنی آسان نہیں ہے بنسبت اس طرح کہ اس کی اصطلاحات مشکل ہیں، لیکن اس کی جو تمرینات اور تدریبات ہیں وہ آسان ہیں، کہ وہ اردو اور عربی دو زبانیں، چونکہ اردو سے ہم پہلے ہی اتنے واقف ہیں تو اس لیے ہمیں اس میں اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. تو اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، اور تھوڑے سے وقت میں بس پاس پیپر کے ذریعے اس کو بس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ الادب المقارن رکھ لیں. اور اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے محنت کرنی ہے اور مجھے کرنا ہے اس کو، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا جی کہ پراپر اس کی بک ہے، BZU ملتان کے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب، انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. الادب العربی فی شبہ القارہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، مارکیٹ میں میرا خیال آزاد بک ڈپو والوں سے وہ مل بھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے. تو آپ یہ کتاب لیں اور پراپر جو اپنا بر صغیر کا جو ادب ہے اس کو آپ شروع سے لے کے چلیں، تو آپ کو بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہے جی الادب الاسلامی. ادب اسلامی کے اندر آپ کے خطبے ہوتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کا خطبہ، خلفائے راشدین کے خطبے اور اس طرح کی چیزیں. تو حدیثیں ہیں، حدیثوں کا ایک منتخب نصاب ہے، قرآن کی آیات کا منتخب نصاب ہے. تو جو علماء کرام ہیں، جو مدرسہ سائٹ سے پراپر عالم ہیں، عالمات ہیں، تو وہ الادب الاسلامی رکھیں تو انہیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جو کالج سائڈر ہیں، جنہوں نے مطلب ریگولر بی اے، میٹرک، ایف اے، بی اے ریگولر کیا ہوا ہے، ان کو زیادہ فائدہ اسی بات سے ہوگا کہ وہ جو ہے وہ ترجمۃ النصوص، یعنی انگریزی اور اردو ترجمۃ النصوص رکھ لیں، اور اس کے ساتھ الادب المقارن رکھ لیں، تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جہاں تک جو علماء کرام ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنا اوپر جو ہے وہ رکھ لیں تاریخ الاسلام، اور نیچے جو ہے وہ الادب الاسلامی رکھ لیں. اور وہ لوگ جو تھیسز کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ منہج البحث و تحقیق رکھ لیں اور کتابت البحث العلمی رکھ سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ پڑھ کر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے پڑھنا ہے اس کو ٹکا کے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے یہ فن بھی سیکھنا ہے، تو ان کی خدمت میں پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ لسانیات، علم اللغہ بھی رکھ سکتے ہیں، جنہوں نے پڑھ کر دینا ہے.
اور اسی طرح الادب العربی فی شبہ القارہ بھی. یعنی فائدہ کے اعتبار سے جو چیز سب سے زیادہ مفید مجھے لگتی ہے تو وہ دو پیپر زیادہ مفید لگتے ہیں. ایک علم اللغہ الحدیث یعنی لسانیات کا علم، اور دوسرا جو ہے وہ الادب العربی فی شبہ القارہ. تو یہ آپ کا نالج کے لحاظ سے یہ آپ کی بہت جو ہے نا جو ہے انتہائی قسم کی گیم ہوگی، اور آپ سب سے پھر جو ہے وہ یعنی اس کے ذریعے آپ عربی ادب کے اندر کمال جو ہے وہ گہرائی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ والے دو ٹاپک رکھتے ہیں. باقی میں نے بتا دی علماء ہیں اگر اور بس اپنا ایم اے کرنا چاہتے ہیں مطلقاً، تو پھر ان کو لیے تاریخ اسلام اور جو ہے وہ الادب الاسلامی رکھ کے تو وہ اپنا گزارا چلا سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے ایک آپ کو اجمالی تفصیل، باقی آپ دیکھ لیں جی. علوم اللسان میں پہلی چیز آپ کی بلاغت ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے بلاغت میں علم معنی آ جاتا ہے، بیان آ جاتا ہے، اور علم بدیع آ جاتا ہے. یہ ہر چیز انہوں نے تفصیل سے کھول کے دی ہوئی ہے. اور جو علوم اللسان ہے اس میں دوسرا علم جو ہے وہ عروض کا ہے. تو عروض کے اندر عروض میں آپ کی یہ ساری چیزیں جو یہاں دی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عروض کی آپ کی اس میں شامل ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نقد ادبی تیسری چیز ہے اس میں، اور نقد ادبی کے اندر آپ کی نقد قدیم ہے اور نقد حدیث ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ اس کی جو ہے بکس ہیں، اگر آپ ان سے استفادہ کریں تو آپ کر سکتے ہیں. اور جو شعر عربی کا پیپر ہے اس کو بھی تقسیم کیا ہے. اس میں پہلا پورشن جہلی شاعری ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ ساری یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہیں. اور قصائد میں بھی جہاں جہاں تک جتنا لیا گیا ہے تو وہ قصیدہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اس میں پہلا قصیدہ جو امرؤ القیس کا ہے، طرفہ کا ہے، اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ کا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ لبید بن ربیعہ عامری کا، عمر بن کلثوم، انطرہ بن شداد، حارث بن حلزہ، تو ان تمام کے قصائد. پھر صدر اسلام کی شاعری آ جاتی ہے، خنسا رضی اللہ عنہ اور کعب بن زہیر. اور پھر شعر اموی شاعری ہے جی. اموی شاعری کے اندر عمر بن ربیعہ ہے، اور اسی طرح عمر بن ابی ربیعہ ہے، اختل ہے، جریر ہے، فرزدق ہے، سیرزہ ہے، اور اسی طرح پھر عباسی دور کے شعراء آ جاتے ہیں. یہ سارے شعراء ہیں. پھر عصر جدید کے جو شعراء ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ نصاب ہے شعر العربی کا. اس کے بعد آپ آ جائیں جو تیسرا پیپر ہے آپ کا، وہ ہے جو تاریخ الادب العربی. تو اس کے اندر سب سے پہلے عصر جہلی کا ادب، عصر صدر اسلام کا ادب، اموی کا ادب، اور اسی طرح عصر عباسی کا، عصر ترکی اور عصر حدیث کا ادب. یہ سارا تفصیل کے ساتھ ہے. باقی منہج الباس میں منہج سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح لسانیات میں جو ہے وہ زبان سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح ترجمۃ النصوص میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ثقافت عربیہ کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور تاریخ اسلام بھی. باقی وہ پیپر وہ ہے جو پہلے میں نے ڈسکس کر دی ہیں. تو یہ ساری تفصیل ہے جی. اب آپ پر اپنا اختیار ہے کہ آپ کو کون سی چیز کتنی اچھی لگتی ہے اور کتنا آپ اس میں ٹائم دے سکتے ہیں. تو آپ کو اس انداز سے وہی چیز جو ہے وہ اپنا اسے اٹھانی ہے اور اس پر محنت کرنی ہے. اللہ کریم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سوال میں یہاں پہ کلیئر کر دوں. بعض لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو آپ نے یعنی جو آپ ابھی سلیبس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو یہ تو 2009 اور 2011 کا ہے، تو کیا اب بھی وہی ہے؟ جی بالکل اب بھی وہی سلیبس ہے. ذرہ سی بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوئی، مطلب کہ ایک حرف لفظ کی بھی چینجنگ نہیں ہوئی. سیم سلیبس چل رہا ہے 2002 2003 سے، اور وہی سلیبس ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. تو وہ اسی کو آپ بھی فالو جو ہے وہ کریں گے.